بھارتی خفیہ ادارے را کا پچھلے 15 سال سے بنگلہ دیش کی جو اندرونی سیاست ہے اس پہ مکمل کنٹرول نہیں بلکہ تسلط تھا، اور را کے سینئر افسران کے شیخ حسینہ واجد سے براہ راست رابطے تھے، جن کو شیخ مجیب کے قتل کے بعد بھرتی کیا گیا۔ اور جو 7 جنوری 2024 کو جو بنگلہ دیش میں ایک فراڈ الیکشن ہوا، اس میں بھی بھارت کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور گزشتہ 6-7 سال سے را کے ایک سینئر افسر A.K. ماتھر جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سیاست اور سیکورٹی معاملات میں حسینہ واجد کو باقاعدہ ڈکٹیشن دیتے تھے، اور جب وہ واپس ابھی اقتدار چھوڑ کے انڈیا گئیں تو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی جا کے ملاقات ہوئی۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ۔ میں اس میں چیز ایک دو فکرے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ گاڈ گیون ایک سچویشن ہے یا اپرچونٹی ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک انڈین بیکڈ حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ آپ نے جس طرح ابھی ساری ڈیٹیل آپ نے بتائی ہے، تو اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں سالوں کے اندر جو ہے ہمارے لیے بہت اپرچونٹی ہوگی کہ ہم ایک خیر سگالی کا ماحول جو ہے پیدا کر سکیں بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے، اور اس سے فائدہ ہمیں ڈپلومیٹکلی بھی ہوگا۔ اور وہاں پہ ہندوستان کے تسلط کے خاتمے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارا بر صغیر جو ہے، یہ سارا ریجن جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا کیونکہ معاملہ ذرا ابھی تک بڑا تازہ ہے، تو لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس کے میں جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور وہ اپرچونٹی گنوانی نہیں چاہیے کسی غلط موو کے ساتھ۔ اور اس میں اوور ریڈ نہ کریں اور اوور ایمبیشیس قسم کی پالیسی نہ بنائیں۔ چپ ہی کر رہی ہے چپ ہی کر رہی ہے۔ اچھا خیر صاحب، یہ بتائیں کہ جو آج شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے، بڑی اہم بات کی ہے، ذرا شہباز شریف صاحب کا کلپ چلا دیں جی۔ سپہ سالار کی آج انتہائی پرجوش ایمان افروز تقریر وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اتنا تعاون پہلے کبھی میں نے اپنے سیاسی کیریئر میں اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا۔ ہوں گے پہلے بھی اس کے ایسے ادوار، لیکن اس دور میں سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں، سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا اشتراک ہے وہ ایک قابل دید ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یقیناً ایک رول ماڈل ہے۔ اچھا خیر صاحب، یہ تقریر کی ہے شہباز شریف صاحب نے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں، یہ اسلام آباد۔ سمجھ گیا۔ اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے آپ کیپ ہونی چاہیے پاک چائنا سینٹر میں کی کنونشن سینٹر میں ایگزیکٹلی اسی طرح کی تعریف انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں کی تھی، اور یہی کہا تھا کہ جتنا تعاون باجوہ صاحب نے کیا ہے اس حکومت کے ساتھ کسی نے نہیں کیا۔ تو شہباز شریف صاحب کا چہرہ بدل گیا ہے، آرمی چیف کا بھی چہرہ بدل گیا، سٹیٹمنٹ وہی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ کیا ضرورت کیا محسوس ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کو اتنی تعریف کرنے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ میں پلیز اس کے کچھ 7 مطلب جس طرح تھوڑی آتے نہ کڑی ہو جڑے گا، چلو ایک کو مطلب دیکھیں جی، باجوہ صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ وہ بہت بڑے فنکار سن۔ اچھا، تسی بھی جان دے گے ہو، میں بھی جاننا ہے۔ بہرحال وہ اگر جو ہے وہ عمران خان کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ عمران خان ہسٹری فیصلہ کر دی کیڑا کنو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اچھا، یہ لیکن انہوں نے جو 2018 اور اس سے پہلے 2013 میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو جو ہے سپورٹ ملتی رہی، اس کا وہ نقطہ عروج تھا۔ اچھا، جو ان کے نے اسٹیٹمنٹ دی وہ نقطہ عروج تھا ان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں ڈسپائٹ دیٹ کہ ان کو جو ایکسپیرینس ہوا اس کے بعد بھی وہ کوشش کرتے رہے کہ میں ان کو تا عمر جو ہے ایکسٹینشن دے دوں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، الوی صاحب کی موجودگی میں یہ جو اس قسم کی حرکتیں جو ہیں پریزیڈنسی میں ہوتی رہیں کہ وہاں پہ پونچھوں پکڑتے رہے یہ باجوہ جنرل باجوہ صاحب کے عمران خان صاحب جو ہے، اور ان کو ساری عمر کے لیے ایکسٹینشن دیتے رہے۔
اقتدار کی ہوس جو ہے انسان کو جو ہے وہ انسان بھی نہیں رہنے دیتی. اللہ معاف کرے, یہ اقتدار جو ہے یہ اس سے میں کوئی کنکلوسیو سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا, لیکن اقتدار میں رہ کے توازن رکھنا جو ہے وہ بھی میں سمجھا ولیوں کا کام ہے. اچھا, تو یہ جو اب میں آ جاتا ہوں جو آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے حکومت مختلف جو محاذ ہیں ان کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ کے ساتھ جو ہے چل رہی ہے, جس میں اکانومی نمبر 1 محاذ جو ہے وہ اکانومی کا ہے. اکانومی کے بہت سے چہرے ہیں, بہت سے رخ ہیں یا ڈائمینشنز ہیں جن سب کے اوپر وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. شہباز شریف نے کوئی ایگزیجریشن نہیں کی, اور اس میں ٹوٹل جو ہے وہ ہارمنی ہے سویلین حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ, ٹوٹل ہارمنی ہے. میں وٹنس اس لیے ٹھیک ہے. ہارمنی جو ہے اس ہارمنی کی بیک گراؤنڈ میں جو ہے شہباز شریف صاحب. اچھا, اب